بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبد المجید گل ہے۔ میں بہاولپور میں آج کل ڈان اخبار کے ساتھ منسلک ہوں اور اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں نے جو اپنی صحافت کا آغاز کیا، میں نے 1963 میں پاکستان ٹائمز اور روزنامہ امروز سے کیا، جو اس وقت پرائیویٹ اونرشپ میں تھے، لیکن ایوب خان کے مارشل لاء کے دوران ان کو جو ہے وہ مارشل لاء رجیم نے کنٹرول کر لیا تھا۔ تاہم میں نے پاکستان ٹائمز اور امروز میں جناب زیڈ ایس لہری مرحوم اور آئی اے رحمان مرحوم کی زیر قیادت وہاں میں نے اپنے فرائض منصبی انجام دیے، جب تک کہ وہ دونوں اخبارات چلتے رہے اور حکومت کے زیر تحویل میں رہے۔ مارشل لاء رجیم ضیاء الحق کے دور میں بھی وہ اخبارات تھے، لیکن بعد میں وہ بند کر دیے گئے اور مجھے وہاں سے گولڈن شیک ہینڈ وہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد میں نے اپنا جو ہے ایک فورٹ نائٹلی اخبار بہاول فیکس کے نام سے انگریزی میں نکالا اور اے پی پی جوائن کی۔ اے پی پی میں رہنے کے بعد میں نے پھر ڈان نیوز ٹی وی چینل جب انگریزی میں لانچ کیا گیا، اس میں نے کام کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ڈان اخبار کے ساتھ اپنی وابستگی کی، اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہوں، اور اخبار ڈان کی طرف سے مجھے باقاعدہ پیمنٹ بھی کی جاتی ہے، میرے ٹیلی فون اور ای میل کے اخراجات بھی دیے جاتے ہیں۔ میں نے جب 1963 میں پاکستان ٹائمز کے ساتھ اپنی وابستگی کی تو اس وقت روزنامہ امروز جو ہے اس کا ایک ایڈیشن ملتان سے بھی نکالا گیا تھا، جس میں جناب مسعود اشر ایڈیٹر تھے۔ وہ میرے مینٹور ہیں، وہ مجھے بہاولپور لے کر آئے تھے۔ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر فرام خانیوال، اور وہاں سے میں یہاں آیا۔ تو اس دور میں اگرچہ مارشل لاء تھا، لیکن صحافت کا معیار بہت بلند تھا۔ ہاں، البتہ مارشل لاء قوانین کی وجہ سے وہ ہم ضابطوں کے پابند تھے، لیکن پھر بھی جہاں تک علاقے کی تعمیر و ترقی اور خبروں کا تعلق تھا وہ دی جاتی تھی، لیکن جہاں تک امن امان کی تعلق یا دوسرے اپنا خبریں تھیں وہ مارشل لاء کے ضوابط کے تحت ان کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ اس دور میں جو ہے یہ ایک سلسلہ چلتا تھا پریس ایڈوائس کا، اور وہ اسلام آباد سے بذریعہ ٹیلی فون جو ہے چلتا تھا، اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیں ہدایت دی جاتی تھی کہ اس طرح سے خبر دی جائے، اور اس میں یہ اینگل جو ہے یہ رکھا جائے اور یہ نہ دیا جائے۔ بعض اوقات خبریں سپریس کر دی جاتی تھیں آگے جا کر، اور اس طرح سے جناب والا وہ دور جو ہے وہ مارشل لاء کا چلا۔ بعد میں پھر بھٹو صاحب کا دور آیا، یحییٰ خان صاحب کا دور آیا، بھٹو صاحب کا دور آیا، تو اس دور میں بھی مارشل لاء کے قوانین کے تحت ہی اپنا جو ہے پریس کو گورن کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں پریس سے ہوتا تھا، اور پریس ہی کہا جاتا تھا۔ میڈیا کا نام بعد میں آیا جب کہ چینل آئے۔ تو یہ اپنا سارے اپنا یہ نشیب و فراز جو ہیں چلتے رہے، اور پابندیاں جو ہیں وہ صحافتی پابندیاں ان پر جو ہے یہ قدغن جو ہے یہ لگی رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنے فرائض کے انجام دہی میں ان پابندیوں کا جو مارشل لاء کے دور میں لگائی جاتی تھی ان کا خیال رکھنا پڑتا، ان کی پابندی کی جاتی تھی۔ ہاں، اگر there is any violation
تو پھر اس پر جو ہے انتظامیہ اور دوسرے ادارے وہ حرکت میں آ جاتے تھے. تاہم جنرل ضیاء الحق کے دور میں پریس پر سینسرشپ عائد کر دیا گیا. وہ سینسرشپ جو تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. رات کو اخبارات کی کاپیوں کے سینسر کیے جاتے تھے، خبریں نکال دی جاتی تھیں. ہماری خبریں جو ہیں وہ اپنا اخبارات میں کالموں کی زینت نہیں بنتی تھی، جس پر صحافیوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھیوں کو کوڑے بھی لگائے گئے، جیلوں میں بھی بند کیا گیا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں بہاولپور میں ہم نے اپنی PFUJ کے جھنڈے تلے، جس کے سربراہ اس وقت منہاج برنا اور نثار عثمانی مرحوم تھے، ہم نے آزادی صحافت کی جدوجہد جاری رکھی. اور اسی سلسلے میں بہاولپور میں ہم نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی FEC کا اجلاس بھی کروایا. لیکن اس وقت کی پنجاب حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی، جس کی وجہ سے میں نے یہ اجلاس لال سہانرا کے جنگل میں کیے اور ایک اجلاس دریا کے اس پار لودھرا میں کرنا پڑا، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے اجلاس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا. اور نہ صرف میرے خلاف بلکہ میرے ساتھیوں کے خلاف کئی مقدمات بھی درج کر لیے گئے تھے. یہ صحافت کا وہ بہت سیاہ دور تھا جب صحافیوں کو ضیاء الحق صاحب کے دور میں کوڑے لگائے گئے، ان کو بند کیا گیا. ہمارے بہت سارے صحافی لاہور اور اسلام آباد کے سینئر لوگ وہ بہاولپور جیل میں ان کو بند کر دیا گیا تھا. وہ یہاں لائے گئے تھے، ان کے خلاف سامنے ٹرائل ہوئے. تو اس طرح سے یہ دور چلتا رہا. لیکن میں ان صحافیوں کی شاباش دیتا ہوں جنہوں نے آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دیں اور اپنی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کیا، یہاں تک کہ جنیجو صاحب کی حکومت آئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ضیاء الحق صاحب کے بعد جنیجو صاحب نے کچھ ریلیکسیشن دی. لیکن ضیاء الحق صاحب کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد جب بے نظیر کی حکومت آئی تو انہوں نے جو ہے پریس پر بے جا پابندیاں وہ ختم کیں. اور جن ہمارے صحافیوں کو کوڑے لگائے گئے تھے ان کو جو ہے ایوارڈ دیے راول پنڈی کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر، ان میں بھی موجود تھا. اور جن کو جو ہے ہمارے خاور نعیم ہاشمی، جناب اقبال جعفری، جناب اپنا ناصر زیدی صاحب یہ شامل تھے. اور اپنا ان کو تمغے دیے گئے. میں نے جو نشیب و فراز دیکھے ہیں اس میں یہی ہے کہ اخبار نویس اپنی خبر کے لیے، اپنی خبر کو چھاپنے کے لیے، اور جو خبر جو ہے حقائق پر مبنی ہوتی ہے اس کو دینے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ خبر میری جو ہے اخبارات کے کالم کی زینت بنے. لیکن اس دور میں جو اپنا قوانین ہیں، وہ ضابطے ہیں، وہ اپنا اس کی پابندی کر دیتے ہیں. اس میں میں یہ ذکر کروں گا کہ مالکان جو ہیں، اخبارات کے مالکان، وہ اپنا صحافیوں کا ساتھ نہیں دیتے، وہ انہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مالکان کے فوائد
हुकूमत के साथ होते हैं, उन्होंने इश्तहारात लेने होते हैं, और ये है कि इश्तहारात लेने के लिए उनको जो है हुकूमत की जो है वो हम कहना चाहिए कि मदद भी करनी पड़ती है, कसीदा खानी भी करना पड़ती है। तो वो अपना सहाफ़ियों के मफादात को पसे पुष्ट डालकर अपने मफादात की निगरानी करते हैं। इश्तहारात के लिए ज़ियाउल हक साहब के दौर में तो वो अपना न्यूज़ प्रिंट के लिए भी उन्होंने जो है सौदेबाजी की, और ये है कि इस तरह से सहाफ़त पर कदगन लगाएगी। अब अगर आजकल हम बात करें सहाफ़त की, तो इस दौर में अगरचे टीवी चैनल्स आने के बाद अखबारत की तादाद कम हो, लेकिन फिर भी अखबारी ख़बर की अपनी अहमियत है। हमारी ये सहाफ़ियों की कोशिश है कि आज़ादी सहाफ़त के साथ साथ आजकल सहाफ़ी मुआशी मसाइल का शिकार हैं, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट इस सिलसिले में कोशिशें कर रही है। बड़े शहरों की निस्बत छोटे शहरों में, जैसे कि बहावलपुर ख़ास तौर पर इसमें शामिल किए जाए, तो उसके सहाफ़ी ख़ासे मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि मालकान सहाफ़ियों को पैसे नहीं देते। इसमें सहाफ़ियों का भी कसूर है, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं वो पार्ट टाइमर हैं, कोई ठेकेदार हैं, कोई दुकानदार हैं, और कोई जो है NGO चलाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। जबकि मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि सहाफ़ी को फुल टाइमर होना चाहिए, और सहाफ़ी एक वही जो है वर्किंग जर्नलिस्ट कहलाएगा जब वो अपने फ़राइज़ मनसबी हमा वक्ती होगा। पार्ट टाइमर की यहाँ गुंजाइश नहीं है। सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ जो है पूरी तनदेही से अदा करने चाहिए, लेकिन उनको ना कोई NGO चलानी चाहिए, ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना चाहिए, ना ठेकेदारी करनी चाहिए, ना दुकानदारी करनी चाहिए। सहाफ़ी मीन सहाफ़ी, फुल टाइम सहाफ़ी। तो इस तरह से अब हमारी PFUJ सहाफ़ती आज़ादी के साथ साथ अपने वर्करों को मुआशी तौर पर बेहतर बनाने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। इस सिलसिले में परसों ही फेडरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत हमारी PFUJ का एक इजलास हुआ है, क्योंकि PFUJ का ये एक मुसलसल मौक़िफ़ है कि जब तक अखबारात और TV को ये गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट दे, तो वो जो मालकान हैं उनको जो है वो सहाफ़ियों को तनख्वाहें देनी चाहिए, और वो तनख्वाहें इस पर ये कंडीशन होनी चाहिए कि उनको एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट के इश्तहारात तब दिए जाएंगे जब वो अपने वर्करों को पूरी तनख्वाह दें। और तनख्वाह के लिए वेज बोर्ड अवार्ड भी है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उस पर जो है अमल नहीं होता। ये वेज बोर्ड अवार्ड ये पहली मरतबा सदर अयूब खान ने मुल्क में नाफज किया था सहाफ़ियों के लिए, सिर्फ सहाफ़ियों के लिए, लेकिन बाद में PFUJ की स्ट्रगल की वजह से ये शोबा सहाफ़त के तमाम तबकों, यानी मैनेजमेंट में काम करने वालों और शोबा अखबार में काम करने वालों पर भी ये आयद हुआ, और वो इसमें अमेंडमेंट करके इसको वर्कर्स का जो है ये नाम दिया गया था, न्यूज़पेपर्स वर्कर्स वेजेस, और इसमें जो है वो तमाम सहाफ़ी और तमाम वर्कर शामिल हैं। मैंने अपने सहाफ़ती ज़िंदगी में 1965 की वार, 1970 की वार, 74 का सैलाब, मुझे फ़ख्र है कि मैं वो कवर करता रहा हूँ पाकिस्तान टाइम्स के लिए और इमरोज़ के लिए, और मैंने उसमें मेहनत करके मैंने जो अपने अखबारात को, इमरोज़ और पाकिस्तान टाइम्स को सही अपना पिक्चर देता रहा हूँ जो भी है, और अल्लाह ताला का फज़ल व करम है
کہ آج تک میری خبر کی کوئی تردید نہیں ہوئی، کوئی جو ہے اس کو جو ہے اپنا اس میں نہ میں نے ڈسٹورشن کی. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے کبھی کے حقائق کو، میں ایک توازن رکھتا ہوں. میں اپنے جونیئر جو ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جب ایک خبر دیں تو اس کے دونوں پہلو دیں. اگر آپ کسی کے خلاف خبر دیں تو اس بندے کا بھی اپنا جو ہے موقف ورشن دینا چاہیے. دونوں ورشن دیں. اگر آپ کے پاس حقائق ہیں وہ بھی دیں، لیکن جس کے آپ خلاف خبر دیتے ہیں وہ بھی دیں. میں نے 22 سال یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ پروفیسر اسلامیہ یونیورسٹی بھولپور کے شعبہ صحافت میں نے ایز اے وزٹنگ پروفیسر اپنے فرائض منصبی اعزام لیے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بہت سارے شاگرد مختلف میڈیا آفسز میں کام کر رہے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ ان کے اپنا کام کرنے کا انداز بڑا دیانتدارانہ اور اپنا جو ہے مشفقانہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے شاگرد جو ہیں جہاں بھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے انجام دیتے ہوئے سرخرو ہوں گے. شکریہ.